السلام علیکم. کیسے ہیں سارے لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں. ہماری تو بجلی گئی ہوئی ہے. بجلی کل بھی گئی رہی، آج بھی گئی رہی. اور پتہ نہیں شاید گرمیاں آ گئی ہے، لوگوں نے زیادہ جلانی شروع کر دی ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ لائٹسیں ٹائم پہ بند کر دیا کرے. لائٹ آن رہے گی تو بجلی ضائع جائے گی. صبح 8-9 بجے تک ہماری لائٹس باہر کی بھی کھلی رہتی ہیں، اندر کی بھی کھلی رہتی ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں. دکانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. دکان میں اس دن ایک گئی تو میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا اتنی روشنی ہے، اتنی اچھی باہر سے لائٹ آ رہی ہے، آپ یہ لائٹس آف کر دیں. اچھی ایک مشہور چین ہے. تو کہنے لگا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک اور خاتون نے بھی کہا. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. تو جب زیادہ کنزمپشن ہوگی کوئی بھی چیز گھر میں بھی، اگر آپ کو ایک چیز زیادہ استعمال کر لیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں حکومت کا کیا قصور؟ قصور تو ہمارا ہے. یہ زیورات کی دکانوں پہ صبح صبح لائٹیں آن کر لیتے ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب بجلی چلی جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی. تو یہ تو بس سمجھنا ہے نا. مجھے تو نہیں سمجھ آتی. آپ زیورات بیچ رہے ہیں بیچیں، پر اتنی لائٹیں کیا کرنی ہے نا؟ یا پھر کوئی کسٹمر آ جائے تو آپ آن کر لیں. باہر کی اتنی اچھی دھوپ ہوگی لیکن نہیں جی، وہ لائٹ انہوں نے آن کرنی ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلے گی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس میں ابھی باہر آ گئی ہوں. میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں. اصل میں مجھے نا، جو میں نے وہ بہو کے اوپر بنائی تھی نا، تو اس کے بعد مجھے نا بہت لوگوں نے کمنٹس بھیجے ہیں کہ وہ تو آپ نے بنا لی، لیکن کئی بہویں ہیں جو تنگ کرتی ہیں. آپ اس پہ بھی تو بنائیں نا. کچھ ایسی ہیں جو بیٹوں کو لے جاتی ہیں اور تنگ کرتی ہیں، گھروں پہ قبضہ کر لیتی ہیں. پھر جو گھروں میں نندیں رہتی ہیں ان کو بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہارے بھائی کا ہے، میں آ گئی ہوں، اب تو یہ میرا گھر ہے. تو پھر نندوں کو بہت برا لگتا ہے. ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بیٹے کے ذہن میں غلط بیج بوتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ تو تربیت ہے ان کے ماں باپ کی، ان کے گھر والوں کی. جو انہوں نے دیکھا ہے وہ آگے کر رہی ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں، اسی لیے تو میں کہتی ہوں اس چین کو بدلنا چاہیے، ہے نا. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو اگلے لوگ بھی نہیں کریں گے. خیال رکھیں. بہوؤں کا تو رکھنا ہے، لیکن بہوؤں نے بھی تو رکھنا ہے نا. یہ تو مل جل کے کام ہونے والا کھیل ہے. میں تو اس کو کھیل ہی کہتی ہوں. یہ کھیل ہے اور یہ جو ہے نا نصیب سے ملتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں نا یہ بھی ایک جوا ہے شادی بھی. تو اس میں اچھی بہو آنا اور اچھا داماد ملنا یہ بھی اللہ کے کام ہے اور اللہ میاں ہی دیتا ہے. تو اب دیکھیں نا، خیال تو کرنا چاہیے دونوں کو. اب میری بہو ہے، کل ہے، اگلے دن چلی جائے گی. اس نے اتوار کو چلے جانا ہے، اس کا میاں آئے گا اس کو لے جائے گا. اسی طرح میرا داماد بھی کل آ گیا ماشاءاللہ. کل میری بیٹی نے بھی واپس چلے جانا ہے. اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، لیکن اگر ساتھ رہتے ہیں تو مل جل کے تو رہنا ہے ہی ہے. میں بتاؤں، آپ کی اپنی زندگی خراب ہوگی بعد میں. اگر آپ لوگ لڑائیاں اور بدتمیزیاں کریں گے نا تو یہ مکافات عمل ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا. اب میری بہو ہے نا، تو کل میں نے کہا اروما آپ بریانی بہت اچھی بناتی ہو بیٹے، ایسے کرو کہ آج بریانی بنا لو. شہاب آ رہا ہے بیٹا میرا داماد، اور ہم سبھی مزے سے مل کے کھائیں گے. تو بڑی خوشی ہوئی. ایک تو بہو کی تعریف کرنی چاہیے نا. اگر اچھی نہیں بھی بناتی تعریف کریں، اس کو طریقے سے سکھائیں تو وہ سیکھ جائے گی. یہ میری جو بہو ہے نا، میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، جب ہم گئے تھے نا اس کے گھر رشتہ لینے، تو اس کے ابو نے کہا اس کو تو کچھ پکانا نہیں آتا. آپ یقین کریں میں یہ سچی بات کہہ رہی ہوں. تو میرا جو ہے نا، میرے ہسبینڈ نے کہا کوئی بات نہیں، عبداللہ کو آتا ہے، میرے بیٹے کو آتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کیوں نہیں آتا، اچھا اسے تو ہم نے اس کو بہو بنا کے نہیں لانا. تو آگے سے بس بات ختم ہو گئی. تو میرے بیٹے کو شوق ہے واقعی، اتنی شاندار بریانی بناتا ہے نا. میری امی سے اس نے سیکھی ہے. اتنی شاندار چکن کڑھائی بناتا ہے. تو اس میں کوئی برائی ہے اگر آپ کا بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ کھانا بنا لیتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے نا کچن میں بم پھٹا ہوا ہوتا ہے. اور چھوٹا بننے کے فرائض پھر بہو کو، بیوی کو ہی دینے پڑتے ہیں نا. پیاز کاٹ کے لاؤ، ٹماٹر کاٹ کے لاؤ. لیکن
ہیلپ تو کرنی چاہیے نا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو نہیں آتا تھا سب کچھ, لیکن اتنی وہ اچھی بچی ہے کہ ایک بات اس نے مجھ سے سیکھی, پوچھی, ادھر ادھر سے سیکھی, اور اب اتنا اچھا بناتی ہے کہ میں اسے پوچھتی ہوں بیٹے اس میں کیا ڈالا ہے. بھئی اتنی شاندار وہ بریانی بناتی ہے واقعی, کہ کل میں نے اپنی بیٹی کو کہا, میں نے کہا اسے ذرا پوچھو یہ ڈالتی کیا ہے, سیکرٹ کیا ہے اس کا. تو اس نے بنائی, اتنا اچھا لگا, سب نے مل کے کھائی. پھر وہ آج کوئی عربی کا کوئی کورس کر رہی ہے آن لائن, تو کہنے لگی میرا تو ٹیسٹ ہے. تو میری نند نے بلایا تھا کھانے پہ کل رات کو, تو ہم لوگ جا رہے تھے, تو کہنے لگی کہ میرا تو ٹیسٹ ہے, میں نہیں جا پاؤں گی. تو میں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں, انسسٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا, کسی کا جینوئن مسئلہ ہے تو یہ نہیں چلو چلو سب نے بلایا ہے ضرور جانا ہے آپ نے, نہیں بالکل نہیں. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بیٹے آپ پڑھو اپنا, اور بیٹوں کو چھوٹوں کو 2 میں لے گئی, محمد احمد کو میں نے کہا چلو آؤ چلیں, ماما کا کام ہے, ماما کو تنگ نہیں کرنا. وہ ایک ذرا تھوڑا سا انکاری ہو رہا تھا کہ نہیں میں نے ماما کے ساتھ رہنا ہے. پھر میں نے کہا دادو جا رہی ہیں, تو پھر خوش ہو گیا, میرے ساتھ اس کا اچھا پیار ہے, تو پھر میرے ساتھ چلا گیا. تو وہاں جب ہم گئے تو پھر جب ہم واپسی پہ آنے لگے تو میں نے اپنی نند سے کہا کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا نا دے دو کھانا. تو اس نے دے دیا, اور وہ پھر میں نے اس کو دیا. وہ ابھی تک پڑھ رہی تھی, اس کا ٹیسٹ تھا, پھر کوئی ایگزام بھی تھا. تو بہوؤں کا خیال رکھیں, لیکن بیٹے بہوؤں کو کہہ رہی ہوں میں, بچوں, بیٹوں, دامادوں, بڑوں کا خیال رکھیں. دعائیں ملیں گی, عاقبت سنورے گی, زندگی بھی سنورے گی, سچی بات ہے یہ. تو بس اور میں نے آپ کو کیا کہنا ہے, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. اور یہ بھی میں نے لوگوں کی فرمائش پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. لوگ بڑے تنگ ہیں, کہتے ہیں ہماری تو سنی نہیں جاتی. شادی کر کے بہو کو لے آئے ہیں تو وہ تو بالکل ہی جو ہے نا بیٹے کو لے کے سائڈ پہ ہوگی. فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا, تو یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں, ایسا ہوتا ہے, کرتے ہیں لوگ, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ خود اچھا کریں, آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, اور بس تربیت اچھی کریں اپنے بچوں کی, یہی تو میں بات کرتی ہوں. تربیت اچھی نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ بھیڑ چال ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ حسد ہے. جب وہ آتی ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ماں کے کنٹرول میں سارا کچھ, بھی ٹھہر جاؤ ذرا. اور ادھر سے نا ان کی مائیں بھی ان کو بھڑکاتی ہیں. بڑا غلط کام ہے, بہت گناہ ہے. حسد بھی کرنا گناہ ہے, منافقت کی نشانی ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. حسد کرنا بہت بری بات ہے. تو کیوں حسد کرتے ہیں؟ بیٹے کی ماں سے, اپنے میاں کی ماں سے حسد کرتے ہیں آپ لوگ, اپنی نندوں سے حسد کرتے ہیں. تو بڑی بری بات ہے. تو ایسا نہ کریں پلیز بچوں, خیال کریں. حسد مار ڈالتی ہے, زندگی تباہ کر دیتی ہے. یہ حسد ہے اور کچھ نہیں ہے. جو آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں نا, آپ کے دل میں آپ نے بغض و کینہ پالا ہوتا ہے, حسد پالا ہوتا ہے, جو کہ باہر آ جاتا ہے آپ کی گفتگو میں بھی, آپ کے کردار میں بھی, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں, ہر چیز نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا وہ ایک جسم کی بھی بولی ہوتی ہے, بدن بولی جسے کہتے ہیں, ہاں وہ ہوتی ہے نا, نظر آتی ہے. کوئی آپ کے گھر آتا ہے, آپ کہیں جاتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, وہ سب نظر آتا ہے. آنکھیں بھی بولتی ہیں, ضروری نہیں کہ زبان بولے. تو بس یہ میں نے آپ لوگوں کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنائی ہے, اور اللہ کرے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پیار محبت سے رہیں, خوش رہیں گے تب ہی جب دوسروں کو خوش رکھیں گے. بس یہی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.